اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان ہو یا غیر رمضان، گرما ہو یا سرما، رات ہو یا دن، خوشی ہو یا غم، اللہ کی عبادت کی، اس کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری کی اور اپنی امت کو یہی طریقہ سکھایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد آج 8 شوال 1447 ہجری مطابق 27 مارچ 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے دین پر ثابت قدمی۔ ہمارا جو دین ہے اس کا تعلق صرف 1 مہینے سے نہیں ہے، اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان میں دین ہے اور شوال میں دین نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو دین رمضان میں ہے وہ شوال میں بھی ہے، ہر مہینے سال بھر ہے، زندگی بھر ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کب تک کرنی ہے، اگر یہ کوئی سوال کرے کہ بھئی عبادتیں کب تک کرنی ہے، تو اس کا کوئی اگر یہ جواب سمجھے کہ پہلے رمضان سے آخری رمضان تک عبادت کرنی ہے، تو یہ غلط جواب ہے۔ عبادت کب تک کرنی ہے، اس کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ آخری لمحے تک، آخری سانس تک اللہ کی عبادت ہم پر واجب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندے پر اللہ کی عظیم ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ثابت قدم رکھ دے، نیک اعمال کی ہمیشہ توفیق دے دے۔ اگر ہم میں سے کوئی ثابت قدم ہے، ثابت قدم سمجھتے ہمیشہ دین پر جمے رہنا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، ثابت قدمی، استقامت، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا کثرت سے شکر بجا لانا چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے تک ایک عظیم موسم میں ہم رہے، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، جو قیام و سیام کا مہینہ تھا، تلاوتوں کا، صدقات کا، احسان کا، دعاؤں کا، ذکر کا مہینہ، ایک ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا موسم آیا اور چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد کیا وہی زندگی جو رمضان سے قبل تھی، جس میں ثابت قدمی نہیں تھی، بے راہ روی تھی، گناہ تھے، اللہ سے، مسجدوں سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادتوں سے دوری تھی، کیا رمضان کے بعد وہی معاملہ ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ گمراہی، بربادی، ناکامی، تباہی۔ بلکہ رمضان کو انسان یہ سمجھے کہ ایک اچھا موقع اللہ نے دیا زیادہ عبادتیں کرنے کا، زیادہ ذکر کرنے کا، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کا، اور جنت کے راستے پر چلنے کا۔ تو جب چل پڑا وہ رمضان میں جنت کے راستوں پر جا کے، جنت کے دروازے جو کھلے ہوئے تھے اس سے اپنے آپ کو اندر داخل کر دے، تو پھر اس کی یہ چال چلنی چاہیے، اس کی یہ چال ختم نہیں ہونی چاہیے۔
رمضان ختم، وہ رک گیا، جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر چل پڑا، ایسا عقل مند کبھی نہیں کر سکتا۔ جب چل پڑے جنت کے راستے پہ تو چلتے جائیے، چلتے جائیے، چلتے جائیے، یہاں تک کہ سانس بند ہو جائے، روح قبض ہو جائے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے۔ رمضان میں ہم روئے، اپنے آپ سے سوال کریں ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ ہے؟ آج ہو رہا ہے جو آنسو ہم نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں بہائے، جو خشوع اور خضوع ہمارا تھا، کیا اس کا اثر آج بھی باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے شوال کے آغاز میں؟ اور جو قرآن سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی عبادات سے ہمارا تعلق تھا، وہ تعلق آج بھی ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر ختم ہو گیا ہے تو کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اللہ سے تعلق ختم کبھی نہیں ہونا چاہیے، عبادتوں سے، اللہ کے کلام سے تعلق کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ غفلت کی زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ غافل شیطان کا دوست ہوتا ہے اور غافلوں پر شیطان کے حملے ہوتے ہیں، شیطان بہت زیادہ ان کو گمراہ کرتا ہے، لہذا غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں، ثابت قدمی رکھیں، دین پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ اور ایک بات معلوم ہے آپ کو، کیا بات؟ نیکی کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم نے نیکیاں کی، رمضان مختلف قسم کی عبادتیں کی، اطاعتیں کی، قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری جو رمضان کی عبادتیں تھیں وہ انشاءاللہ اللہ نے قبول کی، لیکن اس کی ایک پہچان ہے جو اہل علم نے، سلف صالحین نے بیان کی ہے، اور وہ ہے دین پر جمے رہنا۔ علامت قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدہ، نیکی کے قبول ہونے کی علامت اس کے بعد نیکی کی توفیق کا ملنا ہے۔ نیکی کی کسی نے، جیسے قرآن پڑھا رمضان میں، اب وہ قرآن، اس کا کلام جو کثرت سے اس نے پڑھا، قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ عید کے بعد دیکھے کہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر پڑھتا جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب رمضان کا وہ قرآن کا پڑھنا اس کا قبول ہو گیا۔ رمضان میں اس نے عمرہ کیا، تلاوت، کیا کہتے ہیں، نفل پڑھے، دعائیں کی، ذکر کیا، بہت ساری عبادتیں کی۔ یہ عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عید کے بعد اپنی حالات کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ عید کے بعد بھی وہ اعمال انجام ہو رہے ہیں، مطلب وہ اعمال وہ کر رہا ہے، وہ عبادتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب وہ عبادتیں قبول ہو گئی۔ علامت قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، نیکی کے قبول ہونے کی پہچان نیکی کے بعد نیکی کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف رمضان میں نیکیاں کرے، صرف رمضان میں عبادتیں کرے، رمضان ختم، عبادت ختم، یہ بہت برے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف رمضان میں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ایک مہینے کا رب ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انسان کی نہ صرف دنیا کو تباہ کرے گی، آخرت جو ہمیشہ دائمی زندگی ہے اس کو برباد کر دے گی اور وہ جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، ہم مان کہ رمضان صرف عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم نہیں کہتے اپنی زبان سے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہر مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ صرف ایک مہینے کا رب نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا سمجھنا، اس کا اثر کہاں ہے؟ ایسے آپ مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، پھر پریکٹیکل کہاں ہے یہ چیز؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ شیطان دھوکے میں نہ ڈالے ہمیں کہ چلو تم نے بہت عبادت کر لی رمضان میں، اب چھٹی عبادتوں سے، عبادتوں سے کسی کو چھٹی ملتی؟ کوئی امام خطیب یہ کہے کہ بھائی میں جو نماز پڑھاتا ہوں ایک مہینہ یا ہر دن میں آپ لوگوں کو 5 نماز پڑھاتا ہوں، امامت کرتا ہوں، اب ایک مہینہ میری چھٹی، نماز نہیں پڑھوں گا میں، نماز پڑھنی ہے۔ پڑھانا الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی امام یہ سمجھے کہ میں اب نمازوں سے چھٹی میری، یعنی میں نہیں پڑھوں گا ایک مہینہ نماز، کیا صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نماز پڑھنی ہے اس کو، نہ پڑھائے لیکن پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھائے لیکن پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت زندگی کا مقصد ہے، اور اس عبادت آخری لمحے تک کے لیے ہے۔
جن گناہوں سے ہم نے سچے دل سے اللہ سے معافیاں مانگی، اور آخری عشرے میں کثرت سے دعائیں پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رو رو کر گڑ گڑا کر یاد رکھیں اس دعا کو، وہ گناہ جن سے توبہ کر لی گئی ہے ان دعاؤں کے قریب پھر نہ جائیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، فرض نماز کی ویسے پابندی کریں، بلکہ اس سے زیادہ جتنی تراویح کی ہم نے نمازوں کی پابندی کی تھی جو کہ فرض نہیں تھی، اس سے زیادہ فرائض کی پابندی کریں۔ قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، ورنہ کیا ہوگا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ رسول ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہوگا، شکایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے ہمارے خلاف، کہیں گے یہ میری قوم انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شکایت ہو ایسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں سے اور کہیں کہ اللہ یہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو قرآن کو نہ چھوڑو۔ جیسے رمضان میں آپ پکڑے تھے، تلاوت کرتے تھے، صبح شام اس کو پڑھا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو ویسے پڑھتے رہیں، اور اللہ کا ذکر ہمیشہ کریں، کیونکہ ذکر سے انسان کی بھلائی ہے، ذکر میں انسان کی بھلائی ہے۔ اور جیسے فرض روزے ہم نے رکھے، شوال کے 6 روزے بھی ہم رکھیں، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے لیکن فائدہ بہت ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ صحیح مسلم کے حدیث کی روشنی میں اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے کے 6 روزے جو اکٹھے رکھے، الگ الگ رکھے، 3 رکھے، 1 رکھے، 2 رکھے، بہر کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کیا سال بھر روزے رکھنے کا فائدہ۔ 30 روزے تو ہو گئے الحمدللہ رمضان، اب اس مہینے میں جو 8 شوال ہے، ابھی باقی ہے 22 دن، کسی نے اگر رکھ لیے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو رکھنا رکھ لیں، 2 1 بہرحال ٹوٹل 6 رکھنا ہے، ٹوٹل مکمل 6 روزے رکھنے ہیں، اکٹھے رکھیں گے علیحدہ علیحدہ۔ اگر رکھ لیا آپ نے 6 روزے، وہ 30 اور یہ 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر روزے رکھنے کا اجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری۔ لہٰذا 6 شوال روزے بہت اچھے روزے ہیں، نفل ہیں، لیکن اس کا فائدہ انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیر جمعرات بھی رکھنا چاہے، ایام 20 آ رہے ہیں، ایام 20 کے 3 روزے ہوتے ہیں، وہ شوال کے لیے سے روزے رکھ لیں، مسئلہ ختم، 3 وہ ہو گئے اور 3 رکھ لیں۔ اور خواتین جن پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی ہے تو ان کے لیے اختیار ہے، پہلے وہ قضا کر لیں، پھر جو کہ زیادہ بہتر ہے قضا کر لیں، 4-5 روزے رہتے ہیں، 5 6 7 8 جو بھی روزے رہتے ہیں ان کے جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ قضا کر کے شوال کے روزے رکھ لیں 6 روزے۔ نہیں، صرف شوال کے روزے وہ رکھنا چاہتی ہے، ابھی قضا بعد میں رکھنا چاہتی ہے، تو بعض علماء نے اس کی بھی گنجائش اجازت رکھی ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی روشنی میں بہرکر۔ اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات ہم نے کیا، رمضان میں مالوں کی زکوٰۃ نکالی تھی کہ وہ تو سالانہ فرض چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے مال کو صدقے میں بھی دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا رمضان میں بہت، ابھی بھی کریں ولو قلیل، اگرچہ تھوڑا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ثابت قدم رہیں دین پر، اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا۔ اس کا طریقہ اچھا یہ ہے کہ اللہ سے خود دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت کر دے دین پر، جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہوتی تھیں۔ آپ اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو قلب کہا گیا ہے۔ عربی میں قلب کا معنی پلٹنے کا ہوتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہے۔ تو دل چونکہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی اطاعت کی طرف، کبھی نافرمانی کی طرف، کبھی نیکی کی طرف، کبھی بدی کی طرف، لہٰذا دل کو جما کے رکھنا اللہ کے دین پر ضروری ہے۔ لہٰذا کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ دعائیں
اس سے فائدہ ہوگا اور استقامت زندگی میں آئے گی۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صحبت۔ جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، نیک لوگ کن کو کہتے ہیں؟ وہ جو نیکیاں کرتے ہیں۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، وہ نیکیاں کریں گے، آپ بھی نیکی کریں گے، وہ نیکیاں کریں گے، آپ کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جس سے دین پر ثابت قدمی ہو سکتی ہے۔ مجالس الذکر، نیک لوگ یا علم والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی جو علمی مجلسیں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب علمی مجلسیں؟ درس ویکلی، منتھلی، ٹھیک ہے، یا ڈیلی، آن لائن، آف لائن جو لیکچرز ہوتے ہیں علماء لوگوں کے نہیں۔ بولنے والے بہت ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، بات بولنے والوں کی نہیں ہو رہی، علم والے جو علم بولتے ہیں، قال اللہ قال رسول بتاتے ہیں لوگوں کو، مراد اللہ مراد رسول بتاتے ہیں۔ تو علمی مجلسوں میں رہیں، دروس اٹینڈ کریں، دروس لیکچرز جو اسلامک لیکچرز ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کریں جو علماء دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے غیر علماء بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب کو دیکھیں گے تو اگر آپ کے پاس 10 لیکچرز نظر آ رہے ہیں، اس میں سے 4 علماء کے ہوں گے، 6 جاہلوں کے ہوں گے۔ اب آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ جو لیکچر اپلوڈ ہوا ہے یہ جاہل کا ہے یا عالم کا ہے۔ عالم کا ہے تو سنیے، جاہل کا ہے تو مت سنیے۔ پاپولرٹی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بولنے والا عالم ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، ویورز یا سبسکرائبرز یا مشارکین، ان کی بڑی تعداد اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص جس نے یہ بیان دیا ہے یہ سچا ہے، یہ عالم ہے، علم والا۔ آپ عالم کو پہچانیں، علماء معروف ہیں، اردو بولنے والے علماء، عربی بولنے والے، تو اردو سے تعلق ہے آپ کا ہمارا، تو اردو میں علماء کون ہیں؟ اردو علماء جو اردو زبان میں تقریریں کرتے ہیں، اردو زبان میں کے بیانات موجود ہیں، ان بیانات سے آپ کا تعلق ہو، سنتے رہیں، یا آف لائن ان کی لیکچرز ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں آپ کے شہروں میں، آپ کی بستیوں میں، آپ کی مساجد میں، تو دروس کو اٹینڈ کریں گے تو اس سے بھی دین پر جمے رہنے میں کیا کہتے ہیں، دین پر جمے رہنے میں مدد ہوگی، دین پر جمے رہنے میں مدد ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ایک تو دعائیں ہیں کثرت سے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ ثابت قدم رکھے، رمضان کے بعد بھی ہمارے زندگی کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ دعائیں اور جو ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور مجلسوں میں رہنا، علماء اکرام کی مجلسوں میں رہنا، اور ایک کیا کہا تھا ہم نے، نیک لوگوں کی صحبت، یہ تمام چیزیں معاون ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے رمضان میں توفیق دی، اللہ ویسے اس زیادہ ہمیں رمضان کے بعد بھی توفیق دے۔ اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم نے 30 روزے رکھے، شوال کے 6 روزوں کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ فرائض کا اہتمام کرنے کی، فرائض کی پابندی کرنے کی، نوافل کا اہتمام کرنے کی، نفل روزے رکھنے کی، کثرت سے تلاوت کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، دعائیں کرنے کی، کثرت سے تیرا ذکر کرنے کی، اور دیگر عبادات انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، شر اور اہل شر سے ہمیں دور رکھ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔